السلام علیکم، کیسے ہیں ہمارے پیارے ویورز؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ امید ہے آپ بھی بہت اچھے ہوں گے، خوش باش ہوں گے۔ دنیا کی حقیقت اصل ایک دھوکہ ہے، صرف اور صرف ہماری آنکھوں کا ایک چلتے پھرتے ایک دھوکہ ہے۔ اس پر جو ہے مولانا بیان دے رہے ہیں، محمد علی مرزا صاحب ان کی ویڈیو کے اوپر ایکشن دینے والے ہیں۔ ہمیں دنیا کی حقیقت جان لینی چاہیے۔ یہاں پہ کوئی کسی کا نہیں ہے، نفسا نفسی کا عالم ہے۔ آپ بھوکے مارے ہو نا تو آپ کے اوپر سے پھلانگ کر لوگ چلے جائیں گے، آپ کو ایک روٹی کا نوالا بھی نہیں دیں گے۔ میں نے اپنی لائف میں بہت ساری اس طرح کی چیزیں دیکھی ہیں، بہت زیادہ۔ ہم ویڈیو کا ریئیکشن شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے اور کیا بھی مدد فرمائے کہ ہم دینے والے بنے، لینے والے نہیں، کیونکہ محتاجی بہت بری چیز ہے۔ ویڈیو کا ریئیکشن شروع کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ آج ہمیں کیا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ آئی ہوپ سو آپ بھی بہت کچھ سیکھیں گے اس ویڈیو سے۔ اور میں آپ کو بتاؤں ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اللہ تعالیٰ سب کو برابر کر دیتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کئی لوگ ہیں جن کی زندگی کے اوائل انتہائی دکھ میں گزرے ہیں، لیکن پھر پوری زندگی اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھی رکھا ہے۔ کئی ایسے ہیں کہ جو پوری زندگی سکھی رہے لیکن پھر آزمائش ان پہ بڑھاپے کے وقت میں آ گئی ہے، بیماری کی شکل میں، کسی اور شکل میں۔ اور بعض ایسے ہیں کہ جن کو پوری زندگی غم سے عبارت ہوتی ہے، ایسے لوگ بھی ہیں، لیکن جب آخرت میں آپ ان کو دیکھیں گے نا موجیں مارتا ہوا۔ وہ مسلم شریف میں حدیث ہے، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں نبی علیہ السلام سے میں نے خود سنا تھا کہ میرے غریب صحابہ میرے امیر صحابہ سے 40 سال پہلے چلے جائیں گے۔ ظاہر ہے قیامت کا دن 50,000 سال کا دن ہے، اس میں 40 سال تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ 40 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے۔ لیکن 40 سال آپ دیکھ لیں کتنے زیادہ ہوتے ہیں، صرف غریب ہونے، اس لیے عبداللہ بن عمر غریب صحابہ کے ساتھ بیٹھا کرتے ہیں کہ یار چلو چنگے دے لڑ لگ جائیے، نانگے پیر نہیں، غریب صحابی درویش لوگ۔ تو مال فتنہ ہے، اس حوالے سے بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، حالانکہ تیرا مال تو وہ ہے جو تو نے کھا لیا یا پہن کر بوسیدہ کر لیا یا اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیا، باقی تو تیرے برسا کا مال ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے انسان کے 3 دوست ہیں، ایک وہ ہے کہ جو ساتھ جاتا ہے قبر کے اندر، تو کافی حد تک میموری چینج ہو گئی ہوں، پہلے ایسا ہی تھا، میرے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتا تھا۔ ہم کو سب بڑے نیک شیک بیٹھے ہوئے ہیں ادھر کہ بڑے لاکھوں دیتے ہیں لوگوں کو۔ تیسری بھی آ جائے اس کا اگر پیٹ صرف انسان کے پاس 2 سونے کی وادیاں ہو تو انسان لالچی ہے نہ سمجھیے گا یہ بزرگوں والا ہے، یہ واقعی بخاری مسلم دونوں میں ہی حدیثیں ہوتی ہیں جو میں بیان کر رہا ہوتا ہوں، پوری ذمہ داری سے کر رہا ہوتا ہوں کہ اے اللہ محمد اور آل محمد کو بس اتنا ہی رزق دینا کہ ان کی روح اور جسم کا رشتہ برقرار رہے۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے۔ اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کی وفات تک ہماری حالت تھی، بعض اوقات 1 مہینہ، بعض اوقات 2، بعض اوقات 3 مہینے تک ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، 2 کالی چیزوں پہ کھجور اور پانی پہ گزارا ہوتا تھا، وہ بھی کوئی ٹنو ٹن نہیں، 2 کھجوریں صبح 2 شام اور 1 میٹھا پانی کا پیالہ صبح اور 1 شام۔ حالانکہ خیبر کے بعد وسعت مل گئی تھی، نبی علیہ السلام نے فقر اڈاپٹ کیا ہوتا۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے جب نبی علیہ السلام نے ایلا کیا تھا 1 مہینے کے لیے اپنی بیویوں سے ناراض ہو کے چھت پہ شفٹ ہو گئے تھے، جو حضرت عمر ان کو ملنے گئے تھے، آپ کے جسم مبارک پہ چٹائی کے نشان تھے، حضرت عمر رو پڑے، یا رسول اللہ کیسے کس طرح تو دنیا کے مزے لوٹ رہے ہیں اور آپ اللہ کے رسول ہو کے یہ حالت آپ کی۔ آپ فرمایا کہ اے عمر کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ کیسر و کس طرح دنیا کے مزے لوٹے اور ہم آخرت کی سعادت؟ اے عمر کیا دنیا کی حقیقت ابھی بھی تجھ پہ نہیں کھلی؟ سر نبی علیہ السلام سے اتنے سخت جملے جس عمر نے سنے ہوئے تھے نا، وہی عمر اس قابل تھا کہ اس کے دور میں رومن اور پرشین امپائر گرتی اور 1 ٹکا آرام کا کسی کو نہ کھانے دیتا، ٹنڈ کے رکھا ہوا تھا۔ حضرت عمر کے بعد کیا ہوا ہے؟ مینجمنٹ کمزور ہو گئی ہے، وظیفوں پہ لوگ لگ گئے، تھیندے تھیندے ٹھیک ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے ابو بکر اور عمر کی خلافتیں خلافتیں محفوظہ ہیں اور عثمان و علی کی خلافتیں مفتونہ ہیں، اس لیے نہیں کہ وہ خلفاء برے تھے، اس لیے کہ اس میں فتنے کا دور تھا، وہ اسپیشل پروٹیکشن۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے میری امت اور فتنوں کے درمیان دروازہ عمر ہے، جب یہ دروازہ توڑ دیا جائے گا فتنے شروع ہو جائیں گے۔ وہ فتنے کیا شروع ہوئے؟ دنیا کی محبت، جو بخاری میں حدیث نہیں ہے وہ
جو نبی علیہ السلام جب ہجرت کر رہے تھے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے. تو ایک شخص جو کافروں کی طرف سے 100 اونٹ انعام رکھا گیا تھا تو وہ پیچھا کرتے. ابن جوشم کیا نام تھا اس کا؟ سوراقہ ابن مالک ابن جوشم. وہ پیچھے آیا, اس کا گھوڑا دھس گیا. 2-3 بار ہوا, اس کو یقین ہو گیا. اس نے کہا میں آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہوں تو بتائیں. تو حضرت بکر نے کہا کہ بس ادھر کی طرف نہ کسی کو آنے دینا, ہمارا پیچھا کرنا. صحیح بات ہے, بڑی اچھی باتیں ہوتی ہیں, باتیں دل کو لگ رہی ہیں. پھر وہ جب جانے لگا تو پیچھے سے آواز دی اللہ تعالیٰ ہم کو اور کہا کہ صبر رسول اور اللہ صلی اللہ شکر والی زندگی نصیب کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی دولت کو سوراقہ آنے جانے چاہیے. کہ سچ اور ہاتھوں طلع میں حقیقت کس طرح بتاؤں, کے کنگن دے. بہن بھائی بھی آج کل ان کا ہے جس کے تو پاس دولت ہے, وہ بڑا جو مسکرایا. امیر ہے, جو تو کہنے کھاتا لگا کس پیتا ہے, طرح جس کے پاس گاڑیاں بنگلے ہیں, دنیا کی سپر پاور اور اس کا جو بادشاہ جو لباس پہنتا ہے اتنا مہنگا, وہ میرے اوپر دیکھ رہے ہیں. اور دل میں شاید اس نے یہ بھی سوچا ہو کہ اپنی حالت یہ ہے کہ جان بچا کے 2 بندے چوری چھپے مدینہ جا رہے ہیں اور ہمیں یہ بشارت سنا رہے ہیں. تو نبی علیہ السلام کو یہ پتہ بھی تھا کہ امت کے لیے خزانے کھلیں گے, تب بھی آپ نے فقر اختیار کیا تاکہ امت پیچھے سے مال پانی نے شروع کر دے. کیونکہ ترمذی کی حدیث ہے ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہے, میری امت کا فتنہ مال ہے. سیدھی سی بات ہے. ہم اس لیے تو مال کے پیچھے بھاگتے ہیں. اور پھر حضرت عمر کے دور میں پھر کسرا کا جب لباس آیا تو وہ کہا سوراقہ کدھر ہے, کیا کریں, پہنایا کوئی بھی تو اتنی ہے. اور کہا چل کے بتاؤ. آج کل تو جی جب کمائے چلے تو پھر گزارا اللہ چلتا ہے یار. اس نے کہا میں مالک ان کا نہیں, نبی علیہ السلام نے صرف اس کا کہا تھا یہ مسلمانوں کا مال ہے, بیت المال میں جمع ہوگا, تو ملکیت نہیں اس کی حاصل کر سکتا, یہ ایونلی ڈسٹریبیوٹ ہوگا. دنیا اور دنیاوی تو سر چیزوں کے اندر بیلنس. اور اس کے بعد پھر حضرت عمر رو پڑے, یہ سارا انہوں نے فلمایا عمر سیریز کے. تو صاحب نے کہا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ مجھ سے بڑھ کر اللہ کو عزیز تھے, لیکن ان کی زندگی فقر میں گزری, اللہ نے یہ خزانے ان کو نہیں دیے. اچھا مسلمان. اور حضرت ابوبکر مجھ سے بڑھ کر اللہ کو عزیز تھے, ان کے دور میں یہ نہیں آئے. اس آزمائش میں اللہ نے مجھے ڈالا ہے اور میں ڈرتا ہوں کہ میرا کیا بنے گا. اسی لیے بخاری مسلم میں آتا ہے نا, جب ان کو زخم لگا اور لوگ نا امید ہو گئے تو پھر لوگ آ کے ان کی فائنل زیارت کر رہے تھے, کیونکہ کھاتے پیتے تھے تو وہ میدا کٹا ہوا تھا, نکل جاتا تھا. اسی حالت میں بخاری میں آتا ہے ایک نوجوان آیا, اس کا تہمت ٹخنوں سے نیچے لٹک رہا تھا. جب وہ جان لگا تو بیماری کی حالت میں حضرت عمر کہہ رہے ہیں لڑکے اس کو تہمت کو ٹخنوں سے اونچا کر, اس سے تیرے کپڑے بھی پاک رہیں گے اور یہ سنت بھی ہے. یہاں ہم لوگوں کو کہتے ہیں شلواریں یار نیچے روبڑ رہی ہیں. حضرت عمر نزا کے عالم میں بھی ٹخنوں سے اوپر شلوار کر رہے ہیں. حضرت عمر وہابی نہیں سن سر, ہاں اس سے آپ بھی ان کو پتہ تھا یہ سنت ہے, اور نزا کے عالم میں تہمت اوپر کروا رہے ہیں. یہ بخاری کے الفاظ ہیں. اور وہاں پہ آگے صحابہ کرام کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عمر پر رحم فرمائے, اے امیر المومنین آپ کی وجہ سے اللہ نے مسلمانوں کو اتنی فتوحات دیں, رومن امپائر گری, قادسیہ یرموک مسلمانوں کو فتوحات ملی, امید ہے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت اجر رکھے گا. انہوں نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ میری ان خدمات کے عوض اگر برابر بھی چھوڑ دے کہ میرے گناہ اور نیکیاں برابر ہو گئے تو واللہ میں کامیاب ہو گیا. میں اللہ سے اتنا ڈرتا ہوں. یہ انہوں نے کوئی ایکٹنگ نہیں کی, نہ یہ میں کہوں گا کہ ان کی عاجزی تھی, یہ ریالٹی تھی. جس کو خدا کا تعارف ہے وہ واقعی جانتا ہے کہ اللہ بڑا ڈاڈا ہے. حضرت ابوبکر نے جب مشورے کے بعد حضرت عمر کو نامزد کیا تھا تو آپ کو پتہ ہے حضرت عمر کو کیا نصیحت کی تھی؟ کیا ہے عمر, ایک ہی نصیحت انہوں نے کی, ان کا اتق اللہ یا عمر. وہ عمر سیریز میں فلمایا انہوں نے, اللہ سے ڈرنا. اور جب تو جنتیوں کی طرف دیکھے نا تو دعا کرنا کہ اللہ تجھے اس میں شامل کر دے, اور جب تو دوستیوں کی طرف دیکھنا تو ڈرنا ایسے کہ کہیں تو ان میں شامل نہ ہو. انہوں نے نہیں کہا میں عشرہ مبشرہ ہوں, میں جس راستے پہ چلوں شیطان بھاگ جاتا ہے, یہ آپ مجھے کیا باتیں بتا رہے ہیں. ان کو پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی صفت بے نیازی بھی تو ہے نا سر, آپ کو نہیں پتا. وہ تو پیغمبروں کے اوپر عطا فرما دیتا ہے. یونس علیہ السلام تو پیغمبر تھے, اور اتنا غصہ کہ سورہ صافات میں ہے کہ یونس اگر مچھلی کے پیٹ میں ہمیں نہ پکارتا تو پھر اسی دن نکالا جاتا جس دن مردے اپنی قبروں سے نکالے جائیں گے. یار اتنا غصہ کیا کر دیا, کوئی بندے مار دیے یونس نے. آپ یوٹیوب میں کلپ دیکھیں یونس علیہ السلام کا واقعہ تو آپ کو پتہ چلے گا. سر اللہ اپنے معاملات میں بہت سخت ہے. اللہ وہ نہیں ہے جس کا تعارف آپ کو کروایا گیا.
पिछले दिनों भी वो हमें एक लेटर कहीं किसी ने भेजा, तो फिर हमने उनको भेजा कि आप मेरा क्लिप देखें, अल्लाह की रहमत से धोखा, और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की। तो उसमें वो कह रहे थे, वो तारज मी साहब कहते हैं कि आजकल के मुबल्लिगीन ने लोगों से उनका रब भी छीन लिया और उनको डराते रहते हैं। सर क्यों ना डराएं अल्लाह के बंदो, कुरान का डोमिनेंट पोर्शन है ही तज़कीर है, बल्कि कुरान का तारुफ ही तज़कीर है, नसीहत है, डर सुनाना है। जब डर होगा तो कुछ डर सुनाना। होगा ना। वऊहिया इलैया हाज़ल कुरआन लिउंदिरकुम बिहि वमन बलग, सूरह अल-अनाम आयत नंबर 19। ए नबी अलैहिस्सलाम फरमा दो, मुझे तो कुरान वही इसलिए किया गया है मैं तुम्हें डर सुनाऊं, और जिस तक ये किताब पहुंच जाए वो भी डर सुनाए। बुखारी के हदीस है, आप अलैहिस्सलाम एक चौराहे से गुजर रहे थे, कुछ सहाबा जो है वो हंस रहे थे, आप रुक गए। फिर आपने फरमाया, जो कुछ मैं जानता हूं ना तुम जानते होते ना तो बहुत कम हंसते, ज्यादा रोया कर। बुखारी मुस्लिम में हदीस है, अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं नबी अलैहिस्सलाम ने मेरे कंधे पे यूं हाथ रख के ना फरमाया था, अब्दुल्ला अपने आप को मुर्दों में शुमार करना, ये नहीं समझो कि आज मैं गया ही के गया। सर जब ये तलवार किसी के सर पे लटक रही हो ना, फिर उसका किबला सीधा रहता है, अदरवाइज वो यतीमों का माल भी हड़प करेगा, बहनों की जायदाद पे भी कब्जा करेगा, और वो माँ बाप भी जो अपनी जिंदगी में बेटों को सब कुछ दे के चले जाते हैं और बेटियों को महरूम करते हैं। हमारे पास तो लोग आते हैं, हम उनको कहते हैं तुम्हारे माँ बाप दोज़ख में जल रहे होंगे, अब भी टाइम है कि उनकी वसीयत बदल दो। कुरान में भी है कि अगर कोई गलत वसीयत करके जाता है, वसीयत बदलो, उसको अजाब से बचाओ। कई लोग हैं, मैंने देखा है, मिलियंस ऑफ रुपीस उन्होंने माँ बाप के मरने के बाद उनके नाम पे हुए अपनी बहनों को वापस किए हैं कि चलो यार हमारे माँ बाप दोज़ख में जाने से बच जाए। अगर आपके माँ बाप की मोहब्बत आपके दिल में है ना, तो खुदा के लिए अगर आप ये ना कहें कि मेरे माँ बाप दे गए हैं तो वो जाने और उनका काम, यार वो आपको दे के गए, आपके साथ नेकी करके गए, और आप उनके साथ ये भी नेकी करने के लिए तैयार नहीं है कि जो माल उन्होंने कमाया था वो उनको दोज़ख से रिहाई से अता करने के लिए आप उनके लिए खर्च करते हैं जो आपने नहीं कमाया हुआ। तो कितने बड़े नाहंचार औलाद हैं आप। सुनने में माजा की हदीस है, तू और तेरा माल तेरे बाप का, बहुत बड़ी बात है। माँ बाप बगैर इजाजत के भी दुनिया की तलब ना रखो, अल्लाह ताला जब नवाजने पे आता है तो वो नवाजता है। मैं अब भी जब सजदे में गिरती हूँ तो मैं कहती हूँ, अल्लाह बस तू ही, अगर मैं आज यूट्यूब पर काम कर रही हूँ तो अल्लाह तू ही मुझे कामयाब कर सकता है। मुझे 3 साल हो गए खपते खपाते हुए, मैं हिम्मत नहीं हारती, मैं कहती हूँ अल्लाह मैं किसके आगे हाथ फैलाऊं, ये हाथ फैलाने वाला ना बनाना, मुझे हलाल रिस्क अता फरमाना, मेरे शोहर के रिस्क में बरकत अता फरमाना, रहमत अता फरमाना। और मेरा अल्लाह बड़ा बेनियाज है, वो सुनता है। रात को सोते जब चारपाई पे लेटते हैं तो अल्लाह ताला से बड़ी तौबा इस्तगफार करके सोते हैं कि अल्लाह हमने पता नहीं सारे दिन में कोई नेकी की भी है या नहीं, तू माफ़ करने वाला है, तू माफ़ कर दे हमको। बड़ा अच्छा बयान दिया यार, बहुत अच्छा, दिल को इनकी बातें लगी कि दुनिया का माल, दुनिया ये फितना है कि हम माल के पीछे भागेंगे, और ये हकीकत है, इससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता है। अल्लाह ताला हम सब का हामी मुनासिब हो। सो अपना अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। ज़मीनें, जायदादें, दौलतें इधर ही रह जानी है। मैं खबरें सुनती हूँ तो वो बहन भाई को मार देता है, बहनें भाई को मार देती हैं, माँ बाप को मार देते हैं भाई, सिर्फ जायदाद के पीछे। क्या उन्होंने भी साथ लेके जानी है? मिलना तो एक गज का टुकड़ा ही है।